صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی اللہ کی انوکھی دعوت سنیے۔ حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مالدار شخص نے اصرار کرتے ہوئے کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، مان لو گے تو آ جاؤں گا۔ پہلی شرط ہے میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ نمبر 2 جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا۔ اور نمبر 3 جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لی۔ اللہ پاک کے نیک بندے کی زیارت کے لیے کافی لوگ جمع ہو گئے۔ مقررہ وقت پر حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لے آئے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اب جب کھانا شروع ہوا، حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی سے جیب میں سے ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی نکال کر تناول فرمائی۔ جب دعوت کا اختتام ہوا، میزبان سے فرمایا چولہا لے کر آؤ، اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے لال ہو گیا، انگارہ کی طرح سرخ ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے آج کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ بھی کھایا ہے اس کا حساب دیجئے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بیک زبان بول اٹھے یا سیدی ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گناہ گار ہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ نمبر 30 کی سورۃ تکاثر کی آخری آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ رقت انگیز ارشاد سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ کرنے لگے پکارنے لگے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، کہ اے مالک کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا صدقہ مجھ سے حساب نہ لینا، بغیر پوچھ گچھ کیے میری بخشش فرما دے۔ شرمندہ شخص کو مزید کیا شرمندہ کرنا، وہ پہلے ہی بڑا شرمسار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد